الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس مہینے کا ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت انعامات کے ساتھ عطا فرمائی ہے۔ یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے اپنی مسجد نبوی شریف میں ممبر پر تشریف فرما ہونے لگے تھے۔ سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ خطبہ دیا، نیچے اتر آئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے عجیب بات کی۔ دیکھیں، یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کا ایک ایک عمل اور آپ کی ایک ایک ادا کو محفوظ رکھتے تھے۔ دیکھا کہ سیڑھی پر قدم مبارک رکھ رہے ہیں، آمین فرما رہے ہیں۔ عام طور پر تو ایسا نہیں ہوتا۔ پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی خاص بات؟ آپ نے فرمایا بالکل، یہ خاص بات ہوئی تھی۔ جب میں قدم رکھنے لگا، اسی وقت جبریل امین آئے اور انہوں نے 3 بد دعائیں دیں۔ 3 بد دعائیں دیں اور میں نے ان تینوں بد دعاؤں پر کہا آمین۔ اچھا، اب یہ ذہن میں رکھتے ہوئے ان بد دعاؤں کو دیکھیں کہ حضور علیہ السلام رؤوف ہیں، مہربان ہیں، رحیم ہیں، نہایت رحم دل ہیں اور رحمت للعالمین ہیں، تمام جہان والوں کے لیے باعث رحمت ہیں۔ اس کے باوجود آپ ایک فرشتے کی بد دعا دینے پر آمین کہہ رہے ہیں، اور ان میں سے ایک بد دعا جو ہمارے اس رمضان سے متعلق ہے وہ یہی تھی کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، تو جبریل امین نے کہا تھا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ اندازہ لگائیے کہ فرشتوں کے سردار بد دعا دے رہے ہیں اور نبیوں کے سردار وہ اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اور اس کا ایک ایک لمحہ ہم کو کتنا زیادہ اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے کہ کوئی لمحہ یہاں سے فارغ نہ جائے۔ اللہ کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں، اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی تحمید میں، اللہ کا ذکر بلند کرنے میں۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ نے قرآن میں کہا اللہ کا ذکر تو بہت بلند چیز ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، کلمہ پڑھتے رہیں، سبحان اللہ کہتے رہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں، اور اتنا بڑا درخت اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں کہ جس کا سایہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ 500 سال بندہ اپنی رفتار سے چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو، اتنا بڑا درخت لگا دیتے ہیں۔ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بندہ تسبیح پڑھتا رہے، کچھ بھی۔ بہرحال، اور خاص طور پر رمضان کا جو آخری عشرہ ہے وہ تو نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا تو حضور علیہ السلام پورا مہینہ بستر پر نہیں آتے، اور جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ اپنا تہبند کس لیتے، شد میزرہ، آپ اپنا تہبند کس لیتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، خود بھی جاگتے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ازواج مطہرات کو بھی جگاتے کہ اٹھو اللہ کی عبادت کرو، یہ آخری عشرہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام آخری عشرے کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ ہمیں اس آخری عشرے کا بھی دیکھنا ہے کہ یہ آخری عشرہ جو ہے یہ ہمارا ایسے ضائع نہ چلا جائے۔ خاص طور پر اس کی جو طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، ان طاق راتوں میں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے اوپر انعام کیا ہے کہ ہم کو ایک ایسی رات عطا فرما دی کہ جس ایک رات میں کی جانے والی عبادت 1000 مہینوں میں کی جانے والی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ فیہ لیلۃ، اس میں ایک ایسی رات ہے خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ تو ان چیزوں کا ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ نے ایسی رات ہم کو دی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو ایک شب قدر ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اور اس کے لیے آپ اعتکاف فرماتے تھے۔ اعتکاف کا لغوی معنی تو ہے ٹھہرنا، رک جانا، اور شرعی معنی یہ ہے
کہ حدود مسجد کے اندر اپنے آپ کو ٹھہرے رکھنا اور وہاں پر دیگر جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو روک لینا، بس مسجد میں ہی رہنا، جو حدود مسجد ہوتی ہے اسی میں ہی رکے رہنا آخری 10 دن، یہ اعتکاف ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے۔ سب سے بڑھ کر فضیلت تو یہی کہ ہمارے لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کیا، اور یہ سنت علی الکفایہ ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ تمام اہل محلہ میں سے کسی ایک نے اگر اعتکاف کر لیا مسجد میں، سب کے ذمے سے ادا ہو گیا، اور اگر پوری مسجد میں کوئی بھی نہیں بیٹھا تو تمام محلے والے گناہ گار ہوں گے۔ بہرحال یہ تو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور فضیلت اس کی بہت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے رمضان کا اعتکاف کیا تو اس کو شب قدر بھی مل جائے گی، اور شب قدر ایسی چیز ہے جس کو وہ مل گئی تو اس کو تو سمجھ لو دنیا ما فیہا کی چیزیں مل گئیں۔ ومن حرم، اور جو شب قدر کی عبادت سے محروم رہ گیا تو سمجھ لو فقد حرم، وہ تو ہر چیز سے محروم رہ گیا، بڑی محروم القسمت ہے کہ اس کو شب قدر نہ مل سکی۔ تو اس شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے مسجد کے اندر۔ خواتین گھروں میں اعتکاف کر رہی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ کرام وہ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدری، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، ایماناً، ایمان کی حالت میں، واحتساباً، اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی فضیلت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی بتا رہے ہیں کہ اگر اعتکاف کر لیا اور اس کی وجہ سے ہم کو لیلۃ القدر کی عبادت مل گئی، شب قدر کی عبادت ہمیں مل گئی، تو سمجھ لیں کہ ہماری تو سارے کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ہماری زندگی میں جتنے ہم نے گناہ کیے، کائنات دائیں بائیں ہو سکتی ہے، ہمارے نبی کا فرمان اوپر نیچے نہیں ہو سکتا۔ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کے سارے گناہ معاف، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف، تو وہ تو ہو کر ہی رہیں گے۔ اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو تلاش کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ ان 5 راتوں میں اس کو تلاش کرو، ان 5 راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29، ان 5 راتوں میں عبادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تم کو شب قدر عطا فرما دیں گے، اور جس کو شب قدر مل گئی اس کے سارے گناہ معاف۔ اور جو اس شب قدر کی عبادت سے محروم رہ گیا، آپ نے فرمایا فقد حرم الخیر کلہ، کہ وہ تو ساری کی ساری خیر و برکت سے محروم رہ گیا۔ تو اگر ہمیں پھر اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اعتکاف بھی کریں، اور اس کے اندر کوشش کریں کہ اپنے وقت کو اس طرح سے ترتیب دے لیں کہ ہم نے اس کے اندر اعتکاف میں کرنا کیا ہے، اللہ کی تسبیح کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور نمازوں کا قیام کرنا ہے۔ نمازیں ہم قائم کریں، جتنی نمازیں پڑھیں گے اتنا ہم کو فائدہ دے گا۔ ہم نوافل کی کثرت کریں، تہجد پڑھیں، اوابین پڑھیں، چاشت پڑھیں، اشراق پڑھیں، یہ نمازیں پڑھیں گے تو ہم کو اس کی خیر و برکت ملے گی۔ اور قرآن سب سے بڑھ کر چیز ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ تو وہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ اب جب اس کے اندر قرآن آ رہا ہے، اگر ہم رمضان میں قرآن پڑھیں گے تو سمجھ لیں ہم کو بہت بڑی فضیلت مل جائے گی۔ ایک نیکی کا اجر و ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ قرآن کا ایک ایک لفظ پڑھنے کے اوپر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ولا اقول، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرفون، کہ الف لام میم ملا کر ایک حرف ہے، نہیں، الف حرف، لام حرف، میم حرف، الف علیحدہ حرف، لام علیحدہ حرف، میم علیحدہ حرف۔ جب ہم ان تینوں کو پڑھیں گے، سمجھ لیں الف لام میم 3 حرف ہم نے ادا کیے تو ہم کو 30 نیکیاں مل گئیں۔ اور رمضان کے اندر جس کو آپ 700 گنا سے ضرب دے لیں، اگر پورا قرآن ہم نے پڑھ لیا تو سمجھ لیں کتنی نیکیاں مل گئیں ہم کو، کتنی نیکیاں مل گئیں۔ اگر اعتکاف میں اگر ہم نے پورا قرآن پڑھ لیا تو بہت بڑی فضیلت اور خیر و برکت کی چیز ہمیں مل گئی۔ تو ہم کوشش کریں اعتکاف میں بیٹھیں تو ایک قرآن ختم کر لیں، نمازوں کا اہتمام کریں، تراویح پڑھیں، تہجد پڑھیں، ان چیزوں کی ہم کو خیر و برکت ملے گی۔ تو ہم کو سمجھ لیں کہ شب قدر کی برکت مل گئی، اور شب قدر کی برکت مل گئی، سمجھ لیں ہم کو ساری کی ساری ہم کو برکات مل گئی۔ اور اگر ہم اس سے محروم رہ گئے تو ہم بالکل محروم القسمت ہو جائیں گے۔
تو یہ اعتکاف کا جو عشرہ ہے اس میں کوشش کرنی چاہیے ہمیں اعتکاف کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، آگے بڑھیں، عبادات کریں اور رمضان کی خیر و برکات کو حاصل کر لیں تاکہ اس کے لمحات ہمیں قیمتی سے قیمتی بنتے چلے جائیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔